ان کو پیش کریں گی. وہ نام یاد ہو جائیں پھر ان کے مقامات کا تعارف کریں گے. پہلے شخصیات ہیں، ان کی وجہ سے نظریات پہنچے. تو شخصیات کے بعد پھر علاقہ ہے. علاقہ تو اس لیے کہ ان کی محنت کا محلی وقوع معلوم ہو جائے آج کی دنیا میں، اور آج کی جغرافیہ کے حوالے سے ان کا جو دائرہ کار تھا زمینی حوالے سے وہ کہاں تھا، یہ بات معلوم ہو جائے. اور پھر اگلے مرحلے میں انشاءاللہ مزید چیزیں آتی رہیں گی، تاریخ اور سیرت اور بہت ساری دوسرے موضوعات، جتنا ہمارے پاس وقت ہوگا. تو سب سے پہلے وہ انبیاء کرام علیہم السلام جن کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نام لے کر ذکر فرمایا ہے، وہ انبیاء تعداد کے حوالے سے 26 ہیں. ان 26 انبیاء کرام علیہم السلام میں 4 کا تعلق عراق سے ہے، عراقی سرزمین سے، اور 3 کا تعلق مصر سے ہے، اور 6 کا تعلق جزیرہ عرب سے ہے، اور جو مزید 13 ہیں ان کا تعلق شام، فلسطین، اردن اور لبنان سے ہے. یہ اس زمانے کا شام کہلاتا ہے. آج کے زمانے میں وہ تقسیم ہے، 4 ملکوں میں تقسیم ہے، شام، فلسطین، اردن اور لبنان. تو ان خطوں سے ان کا تعلق ہے. آپ کے پاس جو کتاب الجغرافیہ ہے، اس میں ایک جگہ میں کھلواتا ہوں آپ سے، 1 منٹ. تو ساتھ ساتھ آپ سنتے جائیں، میں صفحہ بتاؤں گا، پھر آپ اس جگہ کو کھول لیں گے. مجھے صفحہ مل جائے پھر آپ کو بتا دیں گے. ان انبیاء کرام علیہم السلام میں سے 4 کا تعلق جو عراق سے ہیں، عراقی انبیاء کرام، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام. یہ 4 اکابر حضرات، مرکزی شخصیات جن کا تعلق ان 4 خطوں سے ہیں، عراق کے خطے سے ہیں، جن 4 حضرات کا تعلق. دوبارہ عرض کرتا ہوں، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور یونس علیہ السلام. ان میں سے 3 کا تعلق مصر سے ہے، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہم السلام، اور 6 کا تعلق جزیرہ عرب سے ہے، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا تعلق جزیرہ عرب سے ہے. جن 13 کا تعلق شام، فلسطین، اردن، لبنان سے ہے، ان میں سب سے پہلے شام کے علاقے کی 2 شخصیات، شام کے علاقے کی 2 شخصیات ہیں. پہلی شخصیت حضرت ایوب علیہ السلام، اور دوسری شخصیت حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہے، جو ان کے بیٹے ہیں. جو قریب کا علاقہ ہے جسے ہم لبنان کہتے ہیں، لبنان شام کے مغربی جانب میں ہے، وہاں کی شخصیات میں 2 شخصیات کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. ایک شخصیت حضرت الیاس علیہ السلام کی ہیں، اور دوسرے ان کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت یسع علیہ السلام. جو علاقہ اردن کا ہے، تو اردن میں ایک شخصیت جن کا نام قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام. بقیہ 8 حضرات جو ہیں ان کا تعلق موجودہ فلسطین سے ہیں، جس پر اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے اکثر حصے پر.
ان 8 میں سے سب سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، پھر ان کے بیٹے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام ہے، پھر انہی کی نسل میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام سلیمان علیہ السلام ہے، پھر حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 3 شخصیات ہیں تقریباً ایک خاندان کی، حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام۔ یہ 8 وہ شخصیات ہیں جن کا تعلق فلسطین سے ہے۔ تو 8 فلسطینی، 2 لبنان کے حضرات، اور 2 کا تعلق ہے شام سے، اور 1 کا تعلق ہے اردن سے، اور 8 کا جو تعلق تھا وہ فلسطین سے تھا۔ تو یہ 13 شخصیات ہو گئی۔ اب ان شخصیات کا نام یاد کرنا ہے تو ان میں 2 گروپ بناتے ہیں، اولو العزم شخصیات اور 5 اولو العزم شخصیات، اور دوسری اولو العزم شخصیات۔ 5 اولو العزم شخصیات کا نام پہلے لیں گے ہم۔ ان کو یاد کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، وہ یہ کہ 2 بابے ہیں، ایک بابا حضرت نوح علیہ السلام ہیں، دوسرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سارے انسانوں کے بابا ہیں، ان کے بعد کی نسل انہی سے پیدا ہوئی ہے۔ ان سے پہلے جو شخصیات جن کی نسلیں چلتی تھیں ان سب کی نسل ختم ہو گئی، اب نوح علیہ السلام ہی کی نسل دنیا میں آباد ہے۔ اور دوسری شخصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ انبیاء کے بابا ہیں۔ تو انبیاء کے بابا اور انسانوں کے بابا، یہ 2 بابے ہو گئے۔ اس کے علاوہ 2 بڑے مذہبوں کے پیغمبر ہیں، ایک مذہب کا نام یہودیت ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں، اور ایک بڑا مذہب عیسائیت کا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام 2 بڑے مذہبوں کے پیغمبر کے عنوان سے ہمیں یہ نام یاد ہو جائیں گے۔ اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اولو العزم ہونا کس سے مخفی ہو سکتا ہے، وہ تو سب سے نمایاں ہے۔ یہ شخصیات ہو گئی 5 اولو العزم۔ ان 5 شخصیات کا نام قرآن پاک میں دیکھنا ہو تو قرآن پاک میں 2 جگہ یہ نام آپ کو اکٹھے ملیں گے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 اور سورہ شورا کی آیت نمبر 13۔ آپ کے پاس جو کتاب الجغرافیہ ہے اس کا صفحہ نمبر 115 آپ نکالیں، 115 نمبر صفحہ آپ نکالیں گے تو وہاں آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ کتاب کون چلا رہا ہے، ان سے کہیں کہ وہ چلائیں، 115 پر لے آئیں۔ چلا سکتے ہیں آپ؟ سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 7 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے وعدہ لیا تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے۔ کیا وعدہ تمام انبیاء سے لیا، ان میں جو خاص خاص نام ہے، تو فرماتے ہیں کہ وَمِن کا کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ وَمِن کا یہ نقشے نہیں، صفحہ نمبر 115 لکھا ہوگا اوپر، نقشہ سامنے نہ ہو، کتاب میں جو لکھا ہوا 115 نمبر صفحہ ہے وہ سامنے لائیں۔
بس یہی ہے مشہور قرآنی شخصیات. یہ عبارت آپ دیکھتے جائیں. قرآن شریف میں 25 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، 26 میں حضرت عزیر علیہ السلام ہے. ان کے نبی ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے. میں نے شروع ہی سے 26 عرض اس لیے کیا تھا کہ راجح یہ ہے کہ وہ پیغمبر ہیں. مشہور یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے. البدایہ والنہایہ کا حوالہ یہاں موجود ہے کہ المشہور ان عزیرا نبی من انبیاء بنی اسرائیل. مشہور یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں. اسی مشہور کی بنیاد پر ہم بھی چلیں گے کہ 26 انبیاء ہیں. تو اب دیکھتے جائیں آگے، پھر عبارت سنتے جائیں. ان انبیاء کرام میں سب سے زیادہ نام جو آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 136 مرتبہ ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 69 مرتبہ، پھر نوح علیہ السلام کا 43 مرتبہ، اور سب سے کم حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، اور ان سے بھی کم حضرت عزیر علیہ السلام کا نام ہے، صرف ایک دفعہ ہے. یہ سب انبیاء سرزمین عرب اور گرد و پیش میں مبعوث ہوئے. انبیاء سرزمین عرب سے سعودی عرب، اور گرد و پیش شام، فلسطین، اردن، لبنان، اور مشرقی جانب میں عراق، اور مغربی جانب میں مصر. یہ علاقے ہیں. ان کے مقامات بعثت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: عراق، شام، مصر، اور مرکزی ارض عرب. مرکزی ارض عرب سے سعودی عرب مراد. سعودی عرب، یمن بھی اسی کے ساتھ ہے، یمن بھی مرکزی عرب میں ہے، اور عمان بھی اسی کے ساتھ ہے، اور متحدہ عرب امارات. یہ علاقے مرکزی عرب ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ ان میں سے 4 عراق میں ہیں، 12 سرزمین شام میں. 12 انہوں نے اس لیے ذکر کیا کہ عزیر علیہ السلام کو بیچ میں سے نکالا، ورنہ 13 ہم نے عرض کیا تھا ابھی. 13 حضرت عزیر علیہ السلام سمیت. 3 مصر میں، اور 6 ارض عرب کے وسط میں بھیجے گئے. ان 26 میں سے 5 اولو العزم کہلائے، یعنی حضرت نوح، حضرت ابراہیم، یہ 2 بابے ہو گئے علیہم السلام. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام، یہ 2 بڑے مذہبوں کے پیغمبر، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 جلیل القدر ہستیوں کا تذکرہ 2 جگہ قرآن شریف میں اکٹھے آتا ہے. پہلی جگہ سورۃ الاحزاب کی 7ویں آیت میں. آپ دیکھتے جائیں. آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7. سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 آپ کے سامنے ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. یہ آیت دیکھتے جائیں. آپ مل گئی آپ کو؟ اشارہ دے دیں کہ کہاں پر ہے یہ آیت. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. کوئی ہے نگرانی کرنے والا جو اس کا اشارہ دے؟ ہاں جی، یہ سامنے ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. وَمِنْ کا، اب یہ جو وَمِنْ کا ہے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو گیا. آپ سے حضور علیہ السلام کے تذکرے کے فوراً بعد وہ 2 بڑے بابوں کا تذکرہ ہے، وَمِن نوح و ابراہیم. اور اس کے فوراً بعد 2 بڑے مذہبوں کے پیغمبروں کا تذکرہ ہے، وموسیٰ و عیسیٰ ابن مریم. وموسیٰ و عیسیٰ ابن مریم. یہ 5 شخصیات یہاں مذکور ہیں. پھر سورہ شورى کی 13 نمبر آیت. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. نوح علیہ السلام کا نام آ گیا. والذی اوحینا الیک، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو گیا. وما وصینا به ابراہیم، دوسرے بابے. وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. یہ 5 شخصیات اکٹھی ہو گئی. تو ان اسماء گرامی کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوا کہ 2 بابے اور 2 بڑے مذہبوں کے پیغمبر اور آخری پیغمبر، یہ 5 نام اکٹھے 2 جگہ ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 اور سورہ شورى کی آیت نمبر 13. اس کے بعد یہ یاد رہے کہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورہ انعام. اس کی 4 آیتیں ہیں، 83، 84، 85 اور 86. ان 4 آیتوں میں 18 انبیاء کرام کا تذکرہ ایک ساتھ ہوا ہے. ان 18 انبیاء کا 4 آیتوں میں تذکرہ ہے. آپ کے پاس اگر قرآن پاک موجود ہے تو، اگر موجود نہیں ہے تو یہاں چلا دیں پھر اسکرین پر، اور یہ والی آیت نکال دیں.
سورہ انعام کی آیت نمبر 83، 84، 85 اور 86۔ تو یہ آیتیں اگر آپ قرآن پاک ہو تو آسانی ہوگی۔ وہاں پر یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ سب سے پہلے 2 بابوں کا نام یاد کریں ہم، وہی نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد ایک جماعت ہے باپ بیٹا، باپ بیٹے کی جماعت۔ باپ ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اگلی جماعت بھی باپ بیٹے کی ہے، داؤد و سلیمان علیہ السلام۔ اگلی جماعت 2 بھائیوں کی ہے، ایوب و یوسف۔ ان کو بھائی اس اعتبار سے کہا گیا کہ دونوں کے حالات ملتے جلتے ہیں، صبر و شکر میں دونوں کے حالات ایک جیسے، اس لیے 2 بھائیوں کے عنوان سے ان کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد پھر 2 حقیقی بھائی ہیں، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ اور تو یہ 10 انبیاء کرام کے نام ہمیں یاد ہو گئے۔ 2 بابے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، باپ بیٹا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر باپ بیٹا داؤد و سلیمان علیہ السلام، 2 بھائی ایوب و یوسف، 2 بھائی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ پھر اگلی آیت میں 4 انبیاء کا نام ایک ساتھ ہے۔ یہ 2 آیتیں آپ نے پڑھ لی، 83 اور 84۔ 83 میں ابراہیم علیہ السلام کا نام تھا اور 84 میں 9 انبیاء کا تھا۔ ان میں نوح علیہ السلام کو ہم نے جوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اب آیت نمبر 85 میں 4 انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جنہیں آپ سمجھے کہ ایک ہی خاندان کے 4 نبی ہیں، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، یہ 4 انبیاء ہیں، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہ السلام۔ اور آیت نمبر 86 میں 4 انبیاء ہیں، ان 4 کا تعلق متفرق خطوں سے ہے۔ ایک کا خطہ عراق ہے، یونس علیہ السلام۔ ایک کا خطہ وہ لبنان ہے، شام کے ساتھ۔ اور ایک شخصیت کا خطہ اردن ہے۔ تو ایک کا خطہ مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ، عراق اور اردن اور لبنان۔ و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا۔ اسماعیل علیہ السلام کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے، اور یونس علیہ السلام کا عراق سے ہے۔ اسماعیل و یونس و اسماعیل والیسع، یسع کا تعلق جو ہے وہ لبنان سے ہے، اور یونس علیہ السلام کا عراق سے ہے۔ اور حضرت الیاس یسع علیہ السلام کا لبنان سے، اسماعیل والیسع و یونس و لوطا، لوط علیہ السلام کا تعلق جو ہے وہ اردن سے ہے۔ یہ 4 حضرات متفرق علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ 18 انبیاء کے نام ہمیں معلوم ہو گئے اور یاد ہو گئے۔ اب وہ آیت آپ کے سامنے ہوگی قرآن پاک میں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، آیت نمبر 83 ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ۔ یہاں صرف ایک پیغمبر کا نام ہے۔ اگلی آیت دیکھیں گے جو آپ کے سامنے ہے اس وقت، 84 نمبر، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ یہ باپ بیٹے کا نام آگے، اسحاق و یعقوب۔ کُلًّا ہدینا ونوحًا ہدینا، ہم نے یاد کرنے میں نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا تھا۔ 2 بابے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر باپ بیٹا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور آگے ومن ذریتہ داؤد و سلیمان، یہ بھی باپ بیٹے ہیں۔ پھر ایوب و یوسف، یہ دونوں بھائی ہیں۔ پھر موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی ہیں علیہم السلام۔ ایوب و یوسف کو بھائی ہم نے حالات کی وجہ سے، صبر و شکر کی وجہ سے قرار دیا ہے۔ پھر اگلی آیت و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، ایک خاندان کے 4 حضرات۔ اور اگلی آیت میں متفرق خطوں کے
4 حضرات اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہم السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کا تعلق مکہ مکرمہ سے، اور یسع کا تعلق لبنان سے، اور یونس علیہ السلام کا تعلق وہ ہے عراق سے، لوط علیہ السلام کا تعلق ہے اردن سے۔ یہ 18 نام ایک ساتھ ذکر ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوسری جگہ ان کا نام نہیں ہے۔ ان میں ایک موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 مرتبہ آیا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک کم 70 مرتبہ، نوح علیہ السلام کا 43 مرتبہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 مرتبہ، آدم علیہ السلام کا نام 25 مرتبہ۔ اس طرح بار بار یہ نام آئے ہیں، لیکن ایک ساتھ یہاں پر آئے ہیں، اس سے یاد کرنے میں سہولت ہوگی۔ یہ 18 انبیاء یاد ہو گئے تو پھر 3 اور جماعتیں بناتے ہیں تاکہ یاد کرنے میں 26 انبیاء کو بڑی سہولت رہے۔ اگلی 3 جماعتوں میں پہلی جماعت ہے اول اور آخری پیغمبر کی، سب سے پہلے پیغمبر اور سب سے آخری پیغمبر، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری جماعت ہے کثیر الذکر 3 شخصیات، یہاں پر ان کا نام نہیں ہے، قرآن پاک میں متفرق مقامات پر ہے۔ 3 کثیر الذکر شخصیات، ان کا آپس میں نام تقریباً اکٹھے آتا ہے، لیکن یہاں پر نہیں۔ ہود، صالح، شعیب علیہم السلام، ہود، صالح، شعیب علیہم السلام۔ اور اس کے بعد اگلی جماعت 3 قلیل الذکر شخصیات کی، کہ ان کا تذکرہ 2 اور 2 دفعہ ہوا ہے۔ وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ ادریس، ذوالکفل، عزیر علیہ السلام کا تذکرہ بہت کم ہوا ہے قرآن پاک میں۔ تو 3 قلیل الذکر، 3 کثیر الذکر، اول اور آخری پیغمبر، یہ 26 پورے ہو گئے۔ کثیر الذکر بئی معنی کہ 3 دفعہ سے ان کا ذکر زیادہ ہوا ہے۔ مثلا حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر 7 مرتبہ ہوا ہے قرآن پاک میں، 9 دفعہ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور 10 سے زیادہ مرتبہ یعنی 11 مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ تو 3 کثیر و ذکر ہو گئی شخصیات، 3 قلیل و ذکر شخصیات، اور اول اور آخر۔ یہ 3 جماعتیں الگ سے یاد کرنی ہے کہ ان کا نام اکٹھے نہیں ہے قرآن پاک میں، 8 انبیاء کرام کا، اور 18 کا نام ایک ساتھ ہے، تو 8 اور 18 یہ 26 انبیاء بن جاتے۔ پھر جن خطوں میں یہ آئے ہیں تو ان خطوں کا تعارف ابھی ایک حوالے سے تو ہو گیا کہ ان کا تعلق، ان میں سے کسی کا تعلق جو ہے وہ فلسطین سے ہے، اور کچھ کا تعلق عراق سے ہے، اور کچھ کا تعلق مصر سے ہے، اور کچھ کا جزیرہ عرب سے۔ یہ آپ کے سامنے جو نقشہ ہے اسی کو واپس کر لیں، یہ نقشہ آپ کے سامنے جو تھا اس کو واپس کر کے یہ دیکھ لیں، یہ صحرائے سینا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں صحرائے سینا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قیام گاہ ہے۔ 40 سال کے لگ بھگ کا عرصہ انہوں نے یہاں گزارا ہے۔ تو ان انبیاء کرام علیہم السلام کے نام یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا محلی وقوع اور خطہ میں وہ نقشہ نکالتا ہوں، تو پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس صفحے پر ہے۔ بہرحال جو پیش نظر نقشہ ہے اس کو سمجھ لیں کہ یہ صحرائے سینا کا ہے، اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو خاندان ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس خاندان میں بڑی شخصیت گزری ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور یوسف علیہ السلام سے پہلے ان کے والد، ان کے دادا اور پردادا، یہ سب انبیاء ہیں۔ یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، ان کے والد بھی اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام، ان کے والد اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر۔ تو یہاں ایک لطیفہ کے طور پر سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ خاتون بتاؤ جو ایک پیغمبر کی بیوی ہے اور اس ایک پیغمبر کی وہ بہو ہے،
اور ایک پیغمبر کی وہ ماں ہے اور ایک پیغمبر کی وہ دادی ہے، ایک خاتون ایک ہے، ایک پیغمبر کی وہ بہو ہے اور ایک پیغمبر کی وہ بیوی ہے اور ایک کی ماں ہے اور ایک کی دادی ہے، وہ بتا دو۔ تو ہم کہتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی پیغمبر کی بیٹی بھی ہے، تو 5 سوال اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن 4 باتیں تو مسلم ہیں، 5ویں بات تحقیق طلب ہے کہ اگر یہ بھی ثابت ہو جائے تو بات بہت مضبوط ہو جائے گی۔ 4 باتیں اس طرح مسلم ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی جو بیوی ہے تو پیغمبر کی بیوی ہے، ان کے والد جو تھے اسحاق علیہ السلام کے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی بہو ہو گئی، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام ہے تو وہ پیغمبر کی ماں ہو گئی، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہے تو اس کی دادی ہو گئی۔ تو ایک پیغمبر کی بہو ہے، دوسرے پیغمبر کی بیوی ہے، تیسرے پیغمبر کی وہ ماں ہے اور چوتھے پیغمبر کی دادی ہے۔ لیکن یہ کہا گیا ہے تحقیق کی ضرورت پڑے گی کہ یہی محترمہ جو اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہے یہ لوط علیہ السلام کی بیٹی ہے، تو اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر ایک پیغمبر کی بیٹی بھی ہو گئی، لیکن یہ آخری بات تحقیق طلب ہے، باقی 4 باتیں تو مسلم ہے، اس میں کون انکار کر سکتا ہے کہ پیغمبر کی بیوی بھی ہو، بہو بھی ہو، ماں بھی ہو اور دادی بھی ہو، تو وہ اسحاق علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ اسحاق علیہ السلام کا قیام فلسطین میں تھا، ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام دین کی محنت کی ذمہ داری اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے، ایک بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام ہے اور بچپن میں اپنے سوتیلے بھائیوں کے حسد کا وہ شکار ہو گئے، انہوں نے بچپن میں انہیں اٹھایا اور ایک کنویں میں ڈال دیا، جیسا کہ معلوم ہے کنویں سے ایک تجارتی قافلے نے اٹھایا اور مصر میں جا کے بیچ دیا، اور مصر میں مختلف مرحلوں سے ہوتے ہوئے وہ بادشاہی کے تخت پر پہنچ گئے۔ بادشاہی کے تخت پر ان کے پاس ان کے بھائی پہنچے، پہلے سفر میں بھائی آئے، انہوں نے پہچانا، انہوں نے ان کو نہیں پہچانا، دوسرے مرحلے میں 11 بھائی آ گئے، پہلے مرحلے میں تو 10 آئے تھے، دوسرے مرحلے میں 11 بھائی آئے، لیکن اس موقع پر بھی تعارف پوری طرح نہیں ہو سکا، اور پھر ایک بھائی کو وہاں رہنا پڑا، مسئلہ بنا۔ اگلے مرحلے میں جب آئے تو انہوں نے اپنی مجبوریوں کا ذکر کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنا تعارف کروا دیا، اور اس تعارف کے بعد پھر ان کو مصر بلا لیا کہ آپ فلسطین کو چھوڑ دو اور مصر آ جاؤ، تو یہ سارا خاندان مصر منتقل ہوا فلسطین سے۔ اس لیے جو سوال کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیلی تو اصل فلسطینی ہے، یہ فلسطین سے مصر کیسے منتقل ہوئے، یہ بات اب آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ منتقل ہونے کی وجہ کیا بنی کہ ان کو یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ دعوت دے کر بلایا تھا، پھر جب تک یوسف علیہ السلام بقید حیات تھے تو آپ ہی حکمران تھے، یعنی بنی اسرائیل کا راج تھا، اسی خاندان کی حکومت تھی، لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر ان کے خاندان کا کوئی فرد برسر اقتدار نہیں آیا، فرعون کا خاندان تھا وہ مسلسل غالب آتا رہا، اور بالآخر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس نے ظلم و جبر کے سخت قسم کے پہاڑ توڑ دیے، تو یہ مشکلات کا شکار ہو گئے۔ ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اور حضرت ہارون علیہ السلام کی شکل میں عظیم پیغمبر بھیج دیے، اور انہوں نے 2 مطالبے رکھے تھے فرعون کے سامنے کہ ایک تو کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو آزادی دو۔ بنی اسرائیل کو یہ فلسطین لے جانا چاہتے تھے، قومی وطن، آزاد قومی وطن میں جو فلسطین تھا، غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے مزید تیار نہیں تھے، فرعونیوں نے اجازت نہیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کر روانہ ہو گئے سارے بنی اسرائیلیوں کو لے کر، صحرائے سینا کے سامنے بحر قلزم ہے اور اس کا شمال مغربی حصہ خلیج سوئز ہے، اس خلیج سوئز کے کنارے پر جب پہنچے حضرت ابراہیم علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اپنے لشکر سمیت تو پیچھے سے فرعون پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لاٹھی کو پتھر سے مار دیں، چنانچہ 12 راستے بنے اور ان راستوں پر یہ سارے گزر گئے۔ تو مومنین کا آخری بندہ دریا سے نکلا اور فرعونیوں کا آخری بندہ بھی دریا میں اتر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ آپ اس میں مل جاؤ۔ یہاں پر ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اضرب بعصاک البحر، بحر سمندر کو لاٹھی کی ضرب لگاؤ، 12 راستے بن گئے۔ دوسری جگہ ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، ان کو اسی طرح چھوڑ دو، یہ غرق ہونے والے لوگ ہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک جگہ مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، دوسری جگہ اسی حالت پر چھوڑنے کا حکم۔ اس سمندر کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، یہ لوگ خود غرق ہوں گے۔ ایک جگہ یہ تھا کہ سمندر کو ضرب لگاؤ، دوسری جگہ کہ سمندر کو کچھ نہ کہو، کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب دریا میں اترنے کا وقت تھا تو اس وقت دریا کے مارنے کا حکم تھا کہ دریا پر ضرب لگاؤ تاکہ راستے بنے۔ اور جب نکل کر صحرائے سینا پہنچے تو حضرت کو خیال آیا کہ اب لاٹھی کی ضرب کی وجہ سے ہی اس کا جو رکا ہوا بہاؤ ہے یہ جاری ہوگا، یعنی پانی مل جائے گا اور دشمن غرق ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب لاٹھی کی ضرب کی ضرورت نہیں، یہ خود غرق ہوں گی۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، یہ صحرائے سینا پہنچنے کے بعد ہے۔ اور اضرب بعصاک الحجر، اضرب بعصاک البحر، یہ صحرائے سینا کی طرف آ رہے تھے جب، اور درمیان میں سمندر حائل ہوئے اس وقت کا وقت، یعنی ابھی دریا میں نہیں اترے تھے تو اضرب بعصاک البحر کا حکم ملا، اور جب نکل گئے تو وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا کا حکم ملا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھر فلسطینی صحرائے سینا میں آ کر آباد ہو گئے، فلسطینی مصری، مصری نہیں بنی اسرائیلی، فلسطینی بنی اسرائیلی جو مصر میں رہتے تھے، اور مصر سے اب آ کر صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ صحرائے سینا میں انہیں حکم ملا جہاد کا کہ آپ جہاد کریں گے، تو اس چیز سے وہ کترا رہے تھے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے جہاد۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پھر پابندی لگائی کہ آپ 40 سال یہی بھٹکتے رہیں گے، اور 40 سال کے بعد پھر آزاد قومی وطن جا سکیں گے۔ تو 40 سال کے بعد پھر اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام موجود نہ تھے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو جب وہ واپس تشریف لے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی عمر کا اختتامی مرحلہ تھا، فلسطین چلے گئے، وہیں ان کی وفات ہوئی۔ یہاں پر یوشع ابن نون نے پھر ان کی قیادت سنبھالی، اور ان کی قیادت میں یہ فلسطین میں داخل ہو گئے تھے، فلسطین کے علاقے میں جب داخل ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ، جب گھر ایسے شہر میں داخل ہو تو دروازے کے اوپر پہنچ کر سجدہ کرو، یہ جشن منانے کا اسلامی طریقہ ہے۔ آزاد قومی وطن ملا ہے، خوشی مناؤ تو یہ کام کرو، اور حطۃ کے الفاظ کہو، اپنی کمیاں زبان پہ لاؤ۔ لیکن یہ لوگ وہاں جب داخل ہونے لگے تو انہوں نے انداز بدل دیا، اور اس کے نتیجے میں ان پر پھر عذاب آیا۔ وہ تفصیلات پہلے سپارے میں اور 9ویں سپارے میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ خاکہ سمجھ آیا ہوگا۔ پھر آگے بنی اسرائیل کے متعلق یہ کچھ سوال ہیں۔ یہ ایک اور جواب کسی نے بھیجا کہ یہ سنا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹی، یوسف علیہ السلام کی بہن، ایوب علیہ السلام کی بیوی اور ذوالکفل علیہ السلام کی ماں تھی۔ یہ لکھا بھی ہے، لیکن میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ بات اگر ثابت ہو جائے تو اچھی بات ہے، انکار مجھے اس سے نہیں ہے۔ جو چیز 100% یقینی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک پیغمبر کی بیوی، دوسرے پیغمبر کی بہو، تیسرے پیغمبر کی ماں اور چوتھے کی دادی، یہ تو مسلم ہے نا کہ وہ اسحاق علیہ السلام کی بیوی ہے، اور تو کوئی نہیں۔ اس کے مسلم ہونے میں تو کسی قسم کا شک نہیں۔ باقی یہ ممکن ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صاحبزادی ہوں،
تو اب ایک پیغمبر کی بیٹی ہو گئی، ایک کی بہن ہو گئی، اور ایک کی بیوی ہو گئی، اور ایک کی ماں ہو گئی۔ لیکن اگر وہ ثابت ہو جائے، یہ قطعی طور پر ثابت نہیں ہے، یہاں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا، پھر ذوالکفل علیہ السلام کون ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ حضرت ایوب کے صاحبزادے ہیں، ممکن ہے کوئی اور احتمال کو راجح کر دے کسی اور احتمال کو، اس لیے اس پر اصرار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس پر اصرار کیا جا سکتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی زوجہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کی بہو ہے، اسحاق علیہ السلام جیسی شخصیت کی بیوی ہے، یعقوب علیہ السلام کی والدہ ہے، اور یوسف علیہ السلام کی دادی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی سوال ذہن میں ہو پھر کر لیں تاکہ آگے بڑھیں۔ کسی نے نام پوچھا ہے؟ نام میرے ذہن میں اس وقت تو نہیں ہے کہ دیکھ کر پھر بتا سکوں گا کل ہی۔ اور کوئی سوال ذہن میں ہو؟ اب یہ جو سرزمین ہے ان انبیاء کرام علیہم السلام کی، اس کا نقشہ آپ کے لیے دیکھتے ہیں 2 منٹ میں انشاءاللہ۔ میرے پاس جو کتاب ہے کتاب الجغرافیہ، اس کا جو صفحہ 225 ہے، آپ کے کمپیوٹر والا نسخہ جو ہے نا، اس کا 225 نکالو، پتہ لگ جائے۔ 225 مل گیا ہوگا۔ دو سو پچیس نکالے جی، 225 تاکہ یہ نقشہ آپ دیکھ لیں۔ صاحب اسی کتاب کا، اس کتاب کے تو ہمارے پاس صرف 188 ہی صفحات ہیں۔ اچھا، استغفر اللہ۔ پھر ایسا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے اس سے متعلق بات مکمل کر لیتے ہیں، پھر کتاب میرے پاس ہے PDF میں وہ بھیجتا ہوں، اس سے پھر آپ مزید آگے دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ کہ بنی اسرائیل پھر اس کے بعد حضرت یوشع ابن نون کے زمانے میں فلسطین میں داخل ہو گئے تھے، اور باقاعدہ گویا ان کی حکومت قائم ہو گئی، تو یہ پہلی اسرائیلی ریاست ہے جو فلسطین میں قائم ہوئی۔ آج کے زمانے کی جو اسرائیلی ریاست ہے نا، یہ اسی کا تسلسل سمجھ لیں۔ اس سے پہلے باقاعدہ منظم اسرائیلی ریاست، اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کی قیادت میں پہلی اسرائیلی ریاست قائم ہوئی تھی مصر میں، جس کی سربراہی یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بعد ان کے صاحبزادے یوشع ابن نون نے اسرائیلی ریاست قائم کی فلسطین میں۔ پھر کچھ عرصے کے لیے قاضیوں کا زمانہ آیا تھا، قاضی القضات، علاقے کے قاضی علاقے کی سرپرستی کرتے تھے، نگرانی کرتے تھے، انتظامی امور سنبھال رہے ہوتے تھے۔ کہ ایک دور ایسا آیا کہ ان پر عمالقہ نے حملہ کیا، عمالقہ، اور عمالقہ کے حملے کے نتیجے میں دوسرے سپارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ بنی اسرائیل کی جماعت نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے میں اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ ہمارا ایک بادشاہ ہونا چاہیے جس کی قیادت میں ہم لڑیں۔ انہوں نے فرمایا کہ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ممکن ہے لڑائی فرض ہو جائے تم لڑائی نہ کرو۔ انہوں نے کہا جی کیسے نہیں کریں گے، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اپنے گھروں سے اپنے بچوں سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر پھر طالوت علیہ السلام کی قیادت میں یہ منظم ہوئے، اور حضرت شمویل علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو طالوت علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے حملہ کیا، اور پھر
313 کے لشکر کے ساتھ جالوت کو شکست دی اور پھر ان کی مستقل اور منظم ریاست قائم ہو گئی۔ تو یہ اسرائیلی ریاست کا چوتھا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ یوسف علیہ السلام کے دور کا، دوسرا یوشع ابن نون، تیسرا دور پھر قاضیوں کا، اور چوتھا مرحلہ طالوت علیہ السلام۔ اس کے بعد کے مراحل میں جو پانچواں مرحلہ ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں خلافت آ گئی، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ۔ پھر اس کے بعد تو یہ اور زیادہ منظم ہو گئی ریاست، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تو بہت عروج کو پہنچی کہ جنات اور انسان پر ان کی حکومت تھی۔ اس کے بعد کے زمانے میں پھر بخت نصر کے زمانے تک تقریباً یہ ریاست رہی سلیمان علیہ السلام کے بعد، پھر یہ بکھر گئے، بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو گئے، اور وہ انہیں فلسطین لے گیا، اور وہاں ان کو فلسطین نہیں عراق لے گیا تھا، بابل، اور بابل میں 70 سال تک یہ وہاں قید رہے بنی اسرائیلی، جن میں حضرت دانیہ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ امتحان تھا جب پوری قوم پر آیا تو ان کے پیغمبر کو بھی امتحان سے گزرنا پڑا، لیکن 70 سال کے بعد ان کو رہائی ملی اور فلسطین میں دوبارہ آ کر آباد ہو گئے۔ اس وقت ایک حکمران تھا ذوالقرنین، اس نے ان کو فلسطین میں آ کر بسایا تھا۔ ذوالقرنین یہ سرونک عن ذی القرنین 16ویں سپارے میں پڑھتے ہیں، اس نے ان کو فلسطین میں آباد کیا۔ تو یہ اسرائیلی ریاست کا ایک نیا مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ رہا عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو اس کے 70 سال تک یہ ریاست اسی طرح رہی۔ تو یعنی اس کے درمیان میں کوئی ایسا بڑا بحران نہیں آیا، لیکن 70 عیسوی میں پھر 33 روم کا ایک بادشاہ تھا، عیسائی ہو گیا تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا انتقام لینے کے لیے فلسطین پر حملہ کیا، اور یہودی جو اسرائیلی ہے وہ بکھر گئے دنیا میں۔ تو پھر یہ کبھی منظم نہیں ہوئے تھے، چند خاندان مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے تھے آخری پیغمبر کے انتظار میں۔ 33 رومی کے زمانے سے جب یہ منتشر ہوئے تھے تو ایک خاندان آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوا۔ یہ جو سوال کیا ہے میرا خیال ہے متعلقہ منتظمین آپ اس کا جواب دیں گے۔ میں پہلی دفعہ کلاس میں ہوں، اور کلاس کا کیا طریقہ ہے اور تعارف وغیرہ یہ آپ کو منتظمین بتا دیں گے۔ عارض یہ بات کر رہا تھا کہ اسرائیلی ریاست تو ختم ہو گئی، لیکن کچھ قومیں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ آ کر مدینہ منورہ جو یثرب کہلاتا تھا وہاں آباد ہوئے آخری پیغمبر کے انتظار میں۔ پھر ان کو وہاں سے بھی ان کی شرارتوں کی وجہ سے بنو قریظہ کو تو قتل کیا گیا، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر جو ہے یہ جلاوطن ہو گئے۔ پہلے خیبر میں پہنچے کچھ یہودی، پھر وہاں سے بھی جلاوطن ہو گئے، یعنی پھر ان کی کبھی حکومت نہیں تھی، محلوں میں رہتے تھے اور اپنے قبیلے کی سربراہی ہوتی تھی اور بس۔ یہ تقریباً 1898 عیسوی تک یہ سلسلہ چلا ہے۔ اس کے بعد کے مراحل میں موجودہ ریاست اسرائیل کیسے قائم ہوئی اس پر پھر تبصرہ کر لیں گے۔ تو آج اتنا کافی ہے ہمارا سبق۔ کتاب میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، اس کو پھر آپ دیکھ لیں گے، کل پھر اس کے نقشے سمجھ جائیں گے۔ ہاں البتہ سوال آپ کر سکتے ہیں۔ یہ سوال آیا حضرت یوشع، حضرت یوسف کے بیٹے تھے۔ ہاں یہ اہم سوال ہے، بیٹے نہیں تھے، میں یہاں لکھ کے بھیج دیتا ہوں۔
کہ یوسف علیہ السلام یوشع ابن نون کا سلسلہ نسب کیا تھا. یوشع ابن نون بن افراہیم بن یوسف، یہ ان کا سلسلہ نسب علیہ السلام. یہ دیکھ یوشع کے والد نون ہے، ان کے والد افراہیم ہے، اور ان کے والد یوسف علیہ السلام ہے. تو یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں یوشع ابن نون علیہ السلام. یہ اہم سوال تھا تو اس کا جواب بھی ملا، اور اس سے پڑپوتے بھی. اور اس سے یہ پتہ چلا، آپ اندازہ لگائے خدا کی حکمتیں دیکھیں. جن 11 بھائیوں نے 10 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا نا، اسی یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کو فلسطین کی مشکلات سے آزادی ملی، مصر منتقل ہوئے، اور دوبارہ فلسطین میں اسی کے پڑپوتے کے ذریعے سے داخل ہو. یہ اللہ کی حکمت دیکھی. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، وہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے لاوی، ان کے پڑپوتے ہیں لاوی. یہ بن یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک ہے لاوی، ان کے پڑپوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، ان کے والد یسہر ہے. بعض نے قاحس لکھا ہے، وہ قاحس لکھتے تھے، قاحس بن لاوی. اور اس میں بعض روایتوں میں یسہر کو قاحس کا بیٹا لکھا ہے، بعض اس کو عمران کا بھائی سمجھتے ہیں کہ وہ عمران کے بھائی تھے اور قارون کے والد تھے. تو یہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال لاوی کی نسل میں موسیٰ علیہ السلام ہیں. وہ جو 11 بھائیوں کے نام لوگ پڑھتے ہیں نا، 11 بھائیوں میں تو بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے. ان کا تو کوئی منفی کردار نہیں رہا حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے. باقی 10 کا تو تھا. تو ان کی نسل میں موسیٰ علیہ السلام ہے، ان میں سے ایک کی نسل میں. تو اس لیے مسلمان تھے، گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی اور وہ معاف بھی ہو گیا وہ گناہ ان کا. ہاں جی، یوشع ابن نون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے، ان کے شاگرد تھے، اور ان کے ساتھ سفر میں رہے. سفر کہاں سے ہوا تھا؟ وہ جب کل آپ کو کتاب ابھی میں بھیجتا ہوں نا PDF کے ذریعے سے، بلکہ کتاب بھی بھیجتا ہوں، ایک اور مجموعہ ہے باقاعدہ پروجیکٹر کے لیے، وہ بھیجتا ہوں آپ کو. اس میں نقشے بڑے واضح ہیں، تو اس میں وہ سفر نامے سارے معلوم ہو جائیں گے. میں کچھ دیر میں آپ کو جو ہے نا یہ کتاب بھیج دوں گا، منتظمین کو بھیج دوں گا، وہ پھر آپ کو بھیج دیں گے. اور کوئی سوال ذہن میں ہو کسی کے؟ کل خطے صحیح سمجھ آ جائیں گے نا، تو پھر مقامات کا تعارف آسان، مقامات کے تعارف اور خطوں کے تعارف کے بعد پھر یہ واقعات آسانی سے سمجھ آیا کریں گے آپ کو. اور کوئی سوال؟ وقت پورا ہے، شاید اگلی کلاس آپ کی شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ پھر کل. ہاں، بنی اسرائیل کی تاریخ کی مختصر کتابیں بتاؤں گا انشاءاللہ، ان کی مختصر تاریخ وغیرہ انشاءاللہ آ جائے گی. کتابوں کا تعارف ساتھ ساتھ کر لیں گے.